بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف نیک لوگوں کے لیے لکھا گیا مضمون۔ نیک لوگ بالعموماً دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں ان کی نیکی، تقوی اور پارسائی نے خدا کی معرفت سے نوازا ہوتا ہے، دوسرے وہ جن کی عبادت و ریاضت، فضل و کمال اور منصب و مرتبہ نے انہیں خدا سے زیادہ اپنی ذات کا عرفان بخشا ہوتا ہے۔ ظاہری سیرت و کردار کے اعتبار سے اکثر دونوں گروہ ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جو کسوٹی بن کر یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ کون سا گروہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہے اور کون سا گروہ اس کے غضب کا حقدار ہے۔ اس طرح کے حالات پیش آنے کی ایک صورت وہ ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی موجودگی میں اور ان کے سامنے کسی ایسے شخص کو بلند مرتبہ عطا کریں جس سے یہ خود کو برتر خیال کرتے ہوں۔ اگر یہ نیکوکار پہلے گروہ سے ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں فوراً خدا کی بے حساب بخشش اور عطا کی طرف مڑ جاتا ہے۔ وہ منہ کے بل اپنے مالک کے حضور گر پڑتا ہے، اس کی زبان سے معرفت کے اعلیٰ ترین کلمات نکلتے ہیں، اس کے زمین بوس وجود سے وہ دعائیں نکلتی ہیں جو آسمان کا سینہ چیرتی ہوئی عرش قبولیت تک جا پہنچتی ہیں۔ اس کا عجز بارگاہ ربوبیت میں اس طرح ملتجی ہوتا ہے کہ مالک تو نے اپنی کتاب میں یہ سکھایا ہے کہ جب حقداروں کو حق دیا جا رہا ہو اور ایسے میں کوئی سوالی آ جائے تو اسے بھی از راہ عنایت کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ مولا تو نے اپنے اس بندے کو جو کچھ دیا ہے یقیناً اپنے علم و حکمت کی بنا پر دیا ہے، لیکن اس تقسیم کے وقت میں بھی ایک سائل بن کر تیری بارگاہ کرم میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اے رب، تو مجھے وہ کچھ بلا استحقاق دے دے جو تو دوسروں کو استحقاق کی بنیاد پر دیتا ہے۔ خدا کی شان کریمی یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ جس کرم کی اس نے دوسروں کو تلقین کی ہے وہ خود اس کا اظہار نہ کرے۔ چنانچہ پھر اللہ کی رحمت مانگنے والے پر برستی ہے، اور اس طرح برستی ہے کہ دنیا دیکھتی ہے۔ مانگنے والے کی جھولی عطا و بخشش کے خزانوں سے بھر دی جاتی ہے۔ خدا کے سامنے ذلیل ہونے والا انسانوں کے سروں کا تاج بنا دیا جاتا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عنایت کرے۔ بے شک اللہ بہت بلند اور بڑا صاحب جود کرم ہے۔ اس کے برعکس دوسرے قسم کے نیکوکاروں کے سامنے پیش آنے والا ایسا کوئی بھی واقعہ ان کے قصر پندار پر حملے کے مترادف ہوتا ہے۔ یہ ان کے مینارہ عظمت کو زمیں بوس کر دیتا ہے۔ خدا کی بخشش ہمیں چھوڑ کر دوسرے کی طرف متوجہ ہو، ان کا نفس یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے دل میں اس شخص کے خلاف حسد، بغض و عداوت پیدا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کا تکبر انہیں اللہ المتکبر سے بھڑا دیتا ہے۔ اس کا تو خیر کیا بگڑنا ہے، حسد و تکبر کی آگ ان کا اپنا نشیمن جلا ڈالتی ہے۔ خدا کا قہر ان پر ٹوٹ پڑتا ہے، وہ بارگاہ رب سے مردود کر دیے جاتے ہیں۔ ان دونوں قسم کے نیکوکاروں کی مثال قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ پہلا گروہ کی مثال سیدنا زکریا علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ وہ اپنے وقت کے نبی اور آل یعقوب علیہ السلام کی وراثت کے حامل تھے۔ اس کے ساتھ وہ حضرت مریم علیہ السلام کی خالو اور ان کے متولی بھی تھے۔ انہوں نے جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس خدا کا خصوصی رزق اترتے دیکھا تو یہ نہیں سوچا کہ کل کی اس لڑکی پر جو خود ان کی نگرانی میں تھی خدا کا یہ احسان کیوں ہوا، اور ان پر خدا کی یہ عنایت کیوں نہیں ہوئی۔ بجائے اس کے کہ وہ اس لڑکی سے حسد کرتے، انہوں نے فوراً اپنا رخ خدا کی طرف کر دیا
اپنے وجود کی تمام تر بے کسی کے ساتھ انہوں نے اپنی خالی جھولی خدا کے سامنے پھیلا دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان عطا نے ان کی جھولی منہ مانگی مراد سے بھر دی۔ جو اسباب ہوتے ہوئے عمر بھر نہ دیا، وہ آج سارے اسباب منقطع ہونے کے بعد دے دیا۔ اس حال میں کہ خود بوڑھے اور بیوی بانجھ ہو چکی تھیں، اور دیا بھی تو یحییٰ علیہ السلام جیسا جلیل و قدر نبی، جس کی تعریف میں خود اس نے سردار، پاک باز اور نبی صالح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور سب سے بڑھ کر قرآن میں مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے اس واقعے کو ابدی زندگی دے دی۔ دوسرے گروہ کی نمائندہ مثال ابلیس ہے۔ خدا نے اس کے سامنے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ خدا کے حکم کے آگے سجدے میں گر پڑتا، مگر تکبر اور حسد کی آگ نے اسے اندھا کر دیا۔ اس کی نگاہ میں اصل اہمیت صرف اپنی ذات کی تھی، اس لیے اس معاملے کو وہ اپنا اور آدم کا معاملہ سمجھا۔ وہ جان نہ سکا کہ یہ دراصل اس کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ اس نے خدا کا فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے خدا سے بغاوت کر دی، چنانچہ خدا کا غضب بھڑکا، اور اس طرح بھڑکا کہ وہ کائنات کا واحد بد نصیب بن گیا، جس نے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر معافی مانگنے کے بجائے سرکشی کی مہلت مانگی۔ یہ مضمون صرف نیک لوگوں کے لیے لکھا گیا ہے، ان لوگوں کے لیے جن کے لیے نیکی کی راہ آسان کر دی گئی ہے، تاکہ وہ اس آسان راہ کی مشکل گھاٹی کو جان لیں۔ وہ جان لیں کہ نیک ہونے میں کوئی بھلائی نہیں، اصل بھلائی خدا کے لیے نیک ہونے میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔